ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد محترم حضرات، آج ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ ہود مکمل اور اکثر حصہ سورۃ یوسف کا تراویح کی نماز میں سنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی یہ سننا اور سنانا اپنی مہربانی سے قبول و منظور فرمائے۔ سورۃ ہود وہ سورت ہے کہ نبی کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ پوچھا کہ شیبت یا رسول اللہ، حضور آپ بوڑھے ہو گئے، آثار پیری نمایاں ہو گئے۔ بوڑھے ہونے سے مراد یہی نہیں کہ بال سفید ہو جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بال سفید گنتی کے تھے، بال آپ کے زیادہ سفید نہیں تھے، بلکہ کہنے والے تو یہ بھی مورخین لکھتے ہیں سیرت نگار کہ 12-14 بال تھے جو کن پٹی کے قریب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سفید تھے، ورنہ آپ کے بال مبارک گیسو مبارک وہ سیاہ ہی تھے۔ بڑھاپے سے مراد یہاں اعضاء اور اعصاب کی کمزوری۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 63 سال کی عمر مبارک کو پہنچ چکے تھے اور آثار پیری اس لحاظ سے کمزوری اور رقاہت وہ آپ میں پائی جاتی تھی، محسوس آپ کرتے تھے، حتیٰ کہ بسا اوقات آپ وطروں کی نماز بیٹھ کر پڑھتے اور رکوع کرنا ہوتا تو کھڑے ہو کے رکوع کرتے۔ یہ بھی یہی آثار پیری اور بڑھاپے کے زمرے میں ہی ایک بات تھی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا شیبت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بوڑھے ہو گئے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شیبتنی ہود، کہ مجھے سورت ہود نے بوڑھا کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ الواقعہ والمرسلات وعما یتساءلون واذا الشمس کورت، ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اللہ اکبر کبیر۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس صورت میں وہ کیا بات ہے جس کی وجہ سے آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ من جملہ دوسری صورتوں کے ساتھ ساتھ ایک اس صورت نے مجھے بوڑھا کر دی۔ ایک وجہ تو اس کی وہ ہے جو قرآن مجید کے اسلوب سے معلوم ہوتی ہے کہ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو مدین میں رہائش پذیر تھی، ان تمام کی بربادی اور تباہی اور ان پر اللہ رب العزت کے عذاب کا، بالخصوص حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا جو تذکرہ بڑا ہی سبق آموز اور عبرتناک ہے۔ یہ واقعات اور اللہ رب العزت کی طرف سے ان قوموں پر اللہ کا عذاب، یہ دراصل نبی علیہ السلام کی فکر مندی کا ایک باعث تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ امام ابو طاہر السلفی رحمۃ اللہ علیہ نے اور بعض دوسرے مفسرین نے بھی نقل کیا کہ ایک محدث کو نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی، تو اس نے پوچھا اس بزرگ نے کہ حضور آپ نے فرمایا ہے کہ مجھے سورۃ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے،
تو سورت ہود کو میں کیا ہے جس کی وجہ سے آپ نے فرمایا ہے کہ مجھے سورت ہود نے بوڑھا کر دی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس میں یہ جو اللہ ذوالجلال والاکرام کا حکم ہے نا، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا، اس آیت نے مجھے بوڑھا کر دی۔ اللہ اکبر کبیر۔ یہ 112 نمبر آیت ہے اس سورت کی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، کہ آپ کو جیسے حکم دیا گیا ہے اس پر قائم ہو جائیں، پکے رہیں، استقامت اختیار کریں۔ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، اور وہ بھی جو آپ کے ساتھ جنہوں نے توبہ کی، مراد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ وَلَا تَطْغَوْا، نافرمانی نہ کریں، حد سے نہ بڑھیں، حد سے تجاوز نہ کریں، جو حد مقرر کر دی ہے اس پر قائم رہیں۔ اب یہ کہنے کو تو ہمارے لیے بڑا آسان مسئلہ ہے، لیکن اس استقامت کا مظاہرہ کرنا یہ مشکل۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دے کے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ کہتے ہیں دیکھو سایہ ڈھلتا ہے نا، تو سایہ ڈھلتے ہوئے ایک حصہ وہ ہے، حد وہ ہے جہاں سایہ پڑ رہا ہے اور اس سے آگے دھوپ ہے، سفیدی، یہ حد۔ اب اس حد پر قائم رہنا، نہ آگے ہونا نہ پیچھے ہونا، یہی مشکل مسئلہ ہے۔ یہ ہے حد۔ مسئلہ یہ ہے کہ جتنی اللہ رب العزت کے احکام ہیں وہ سب کے سب اللہ کی حدود ہیں۔ جتنے احکام ہیں وہ سب کے سب اللہ رب العزت کی طرف سے کیا ہے؟ حدود ہے۔ ان میں نہ اضافے کی گنجائش ہے نہ ان میں کمی کی گنجائش ہے۔ اب جس طرح حکم دے دیا گیا ہے وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، بس حکم کی تابع داری کریں جو آپ کو حکم ملا ہے، اس پر استقامت کریں۔ اور یہی مسئلہ بہت مشکل ہے۔ ہم اکثر و بیشتر افراط اور تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں۔ امت کے افراد اکثر و بیشتر افراط اور تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں، یا تو حد سے بڑھ جاتے ہیں یا حد سے پیچھے رہ جاتے ہیں، یا تو عمل ہی نہیں کرتے، اور یا عمل کرتے ہیں تو رہبانیت اختیار کر لیتے ہیں۔ صرف اشارے کے طور پر بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ صحابی تین جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور انہوں نے پوچھا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کیا ہے، تو آپ نے حضرت ام المومنین نے بتلایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کی عبادت یوں کرتے تھے۔ صحابہ کرام تینوں عرض کرنے لگے، مشورہ کرنے لگے کہ یہ کیا معاملہ ہوا؟ آپ کے تو اللہ تعالیٰ نے درجات ہی بڑے بلند کیے ہیں اور پہلے اور پچھلے سارے گناہ، ساری الزامات ختم کر دیے ہیں، کوئی بھی آپ کے نامہ اعمال پر دھبا نہیں ہے، ایسا سوالیہ نشان نہیں ہے جس سے آپ کے بارے میں سوال کیا جائے، لیکن ہم تو گناہ گار ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب ہم کیا کریں؟ ایک کہنے لگا کہ میں ساری رات قیام کروں، دوسرے کہنے لگا میں ساری عمر روزے رکھوں گا، تیسرا کہنے لگا میں کبھی نکاح نہیں کروں گا، بس بندگی ہی میں وقت گزاروں گا۔ اب آپ بتلائیے کہ یہ ان کے ارادے نیک تھے یا گناہ کے تھے؟ نیکی کے تھے، لیکن یہ حد کے خلاف تھے۔ بات سمجھے؟ یہ حد کے خلاف تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، میں نے نکاح بھی کیے، بلکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ تو فرماتے ہیں کہ جو آدمی کہتا ہے کہ نکاح اللہ کی بندگی میں حارج ہے، رکاوٹ کا باعث بنتا ہے، اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی شادیوں کی وجہ سے، اس لیے نہ ہم شادی کے جنجال میں پڑتے ہیں نہ اس مصیبت میں آتے ہیں، ہم تو بس تجرد کی زندگی اختیار کریں گے اور اللہ کی بندگی ساری زندگی کرتے رہیں گے۔ جس طرح کے راہب لوگ ہیں، عیسائیوں میں آج بھی راہب ہیں نا جو شادی نہیں کرتے، یہ تصور ان میں آج بھی پایا جاتا ہے،
عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جو یہ تصور کرتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹا ہے۔ اس لیے جھوٹا ہے کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ عبادت گزار حضرت محمد رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر نکاح اور شادی اللہ کی عبادت میں حارج ہوتی، رکاوٹ کا سبب بنتی، تو اللہ کے رسول کبھی 9 سے 11 شادیاں نہ کرتے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ نکاح یا شادی یا یہ اس کو جھنجال دنیا کا سمجھ کے شادی نہ کرنا اور سمجھنا کہ ہم عبادت میں وقت گزاریں گے، یہ سراسر شیطان کا دھوکہ ہے، شیطان کا سبق۔ اب ان تینوں نے بھی کیا کیا تھا؟ ارادہ تو یہی کیا تھا نا، نیکی کا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ میں نکاح بھی کرتا ہوں اور اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، اور جو میرے اس طریقے کو چھوڑتا ہے وہ مجھ میں نہیں ہے، وہ میرا نہیں ہے۔ کیا مطلب اس بات کا؟ کہ جو حدود، جو راہیں، جو طریقہ متعین کر دیا گیا ہے، اس کی جو حد مقرر کر دی گئی ہے، اب اس سے نہ آگے قدم آنا چاہیے نہ اس سے پیچھے آنا چاہیے، یہی کام مشکل۔ حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے ہیں، حضور علمنی کلمۃ فی الاسلام لا اسأل عنہ غیرک، حضور اسلام کے بارے میں کوئی ایک بات بتلا دیئے کہ میں اس کے بارے میں پھر دوبارہ کسی اور سے پوچھوں نہ، مجھے پوچھنے کی حاجت نہ رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم۔ اب دیکھیے دو حرفی جملہ ہے، قل آمنت باللہ ثم استقم۔ فرمایا یہ کہو کہ میں نے اللہ پر ایمان لایا، میں اللہ پر ایمان لایا، میرا اللہ پر ایمان ہے، اور پھر اس پر پکا رہے، اس پر پکا رہے۔ یہ پکا رہنا ہی مشکل ہے۔ ہم لا الہ الا اللہ تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن وہ اقبال کے کہنے کی طرح کہ میں گفتم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ، جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور لا الہ پڑھتا ہوں تو لرز جاتا ہوں، کانپ اٹھتا ہوں۔ کیوں؟ کہ دانم مشکلات لا الہ، کہ میں جانتا ہوں کہ لا الہ کتنا مشکل کام ہے۔ الا اللہ، اللہ پر پکا رہنا یہ کتنا مشکل کام ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا من قال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا فقد ذاق طعم الایمان۔ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ میں راضی ہوا اللہ پر اس ناطے کہ میرا اللہ میرا رب ہے، اور دین پر کہ اسلام میرا دین ہے، اور محمد رسول اللہ پر کہ وہ میرے رسول ہیں، فرمایا ذاق طعم الایمان، اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔ اب ہمیں تو ذائقہ ایمان کا نہیں آتا، ہم اللہ کو رب مانتے بھی ہیں، دین اسلام قبول بھی کرتے ہیں، محمد رسول اللہ کو رسول مانتے ہیں، ہمیں اس کا ذائقہ نہیں آتا۔ ہمیں اس کا ذائقہ کیوں نہیں آتا؟ کہ ہم نہ اللہ پر کافی رہتے ہیں، نہ محمد رسول اللہ پر کافی رہتے ہیں، نہ اسلام پر کافی رہتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ تین چیزیں ہیں، اور ان تینوں چیزوں کے بارے میں ہی قیامت قبر میں سوال ہوگا۔ قبر میں انہی چیزوں کے بارے میں من ربک ما دینک من نبیک، تیرا نبی کون ہے، دین کیا ہے، تیرا رب کون ہے، یہ تین ہی چیزیں۔ آخر سوال یہ ہے کہ ایک مسلمان سے سوال کیوں؟ مسلمان رب نہیں مانتا اللہ کو، محمد رسول اللہ کو اپنا رسول نہیں مانتا، اسلام کو اپنا دین نہیں مانتا، کیوں پوچھا اس سے؟ اس لیے کہ ہم مسلمانوں نے بھی ایک رب کی بجائے بہت سے ارباب من دون اللہ بنائے ہوئے ہیں۔ ہم نے اسلام کے علاوہ اور بھی بہت سے ازم اپنا رکھے ہیں، ہم نے محمد رسول اللہ کے علاوہ بہت سے متاع بنا رکھے ہیں۔ ہمارے سامنے ماحول اور معاشرہ ہمارے سامنے ہے۔ اللہ کے رسول کچھ فرمائیں، ہمیں اس کی اتنی پرواہ نہیں ہے جتنی ہمارے پیر، ہمارے مرشد، ہمارے بزرگ کی پرواہ ہے۔ ان کا قول نہ چھوٹے، ان کی نافرمانی نہ ہو، وہ ناراض نہ ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول ناراض ہوتے ہیں، ہو جائیں۔ ہمارا حال تو یہ ہے۔ اب آپ ہی بتلائیں، جب کیفیت یہ ہو تو پھر
ایمان کا ذائقہ کیسے نصیب ہو؟ ایمان کا ذائقہ جب آتا ہے تو پھر انسان جس کو ایمان کا ذائقہ آتا ہے وہ سولی پہ لٹک جاتا ہے، اس کلمے سے منحرف نہیں ہوتا۔ ہم تو اس کلمے سے انحراف کر لیتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر، چند ٹکوں پر، چند پیسوں پر ہم اپنا ایمان فروخت کر دیتے ہیں۔ ہمارے ایمان کی ہمارے ہاں قدر و منزل کیا ہے؟ صحابہ کرام کے نزدیک ایمان کی قدر و منزل کیا تھی؟ انہوں نے کٹنا گوارا کیا، پھٹنا گوارا کیا، سلی گوارا کی، لیکن لا الہ الا اللہ کا بول نہیں چھوڑا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ یہ ہے ایمان۔ نقصان ہوتا ہے ہو جائے، ناراض کوئی ہوتا ہے ہو جائے، لیکن ایک چیز رہنی چاہیے کہ اللہ ناراض نہ ہو، اللہ کے رسول ناراض نہ ہو۔ سب بگڑتے ہیں بگڑ جائیں، سب چھوڑتے ہیں چھوڑ جائیں، لیکن اللہ رب العزت سے کٹنا اور اللہ رب العزت کو چھوڑنا یہ گوارا نہ ہو۔ یہ ایمان ہمارے اندر پیدا ہو تو پھر ایمان کا ذائقہ آتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ اس آیت نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ تو خیر اس سورت میں جو بنیادی چیز ہے وہ ابتدائے سورت میں ہی اللہ ذوالجلال نے بیان کی کہ اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر۔ پہلی دوسری آیت میں ہی اس بات کی وضاحت کر دی کہ سورت کا موضوع کیا ہے۔ سورت کا موضوع یہ ہے، نبی علیہ السلام سے کہلوایا جا رہا ہے کہ یہ کہیں آپ کہ لوگوں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، میں تمہارے لیے نذیر اور بشیر ہوں۔ اب سوچنا چاہیے کہ جب اللہ کے علاوہ کسی ماؤ شما کی نہیں اور محمد رسول اللہ کی عبادت نہیں تو کسی اور کی عبادت کیسے ہو سکتی؟ عموماً ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ہم یہی سمجھتے ہیں اکثر کہ لا الہ الا اللہ میں توحید ہے اور محمد رسول اللہ میں رسالت۔ اکثر یہی سمجھا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ میں توحید اور محمد رسول اللہ میں کیا؟ رسالت۔ یعنی لا الہ الا اللہ میں عبادت اور محمد رسول اللہ میں طریقہ عبادت، عموماً یہی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن معذرت کے ساتھ عرض یہ ہے کہ محمد رسول اللہ بھی لا الہ الا اللہ کی تائید ہے، محمد رسول اللہ بھی لا الہ الا اللہ کی تائید ہے کہ لا الہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہی الہ نہیں، کوئی بھی نہیں، حتیٰ کہ محمد بھی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو ساری کائنات میں سب سے زیادہ محبوب اللہ رب العزت کو ہے، جو کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کے عبادت گزار ہے اور کائنات میں سب سے زیادہ اللہ رب العزت کے ہاں مقرب ہے، اللہ ان کے سے بڑھ کے اور کوئی بھی آپ کے اس وصف میں آپ کا سہیم اور شریک نہیں ہے، وہ بھی نہیں۔ جواب آتا ہے وہ بھی نہیں، وہ رسول اللہ ہے، معبود نہیں ہے۔ وہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے کیا ہے، الہ کے کیا ہے، معبود کے کیا ہے، رسول ہیں۔ فرق سمجھے؟ محمد رسول اللہ وہ کیا ہے، اللہ کے رسول ہے، وہ معبود ہے نہیں ہے۔ معبود کون ہے؟ ایک اللہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہی بات اس آیت میں ہے، اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر۔ عبادت اللہ کی، میں تو نذیر و بشیر ہوں، میں تو تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں، خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں، بشارت دینے کے لیے آیا ہوں۔ عبادت صرف اللہ رب العزت کی، اس سے بات کا آغاز ہوتا ہے، اور اسی کی آگے وضاحت وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کی عبادت کرتے ہوئے کرتے رہو، ساتھ استغفار بھی کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جتنی عبادت کرو اس کے ساتھ اللہ سے توبہ بھی کرو۔ کیوں؟ عبادت کے بعد توبہ کیوں؟ عبادت اتنی کرنے کے بعد پھر توبہ کیوں؟ اس میں سبب یہ ہے، یہ اس لیے کہ ہم جتنی بھی عبادت کر سکیں کریں
ہم اللہ کی بندگی کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے. ہم اللہ کی بندگی کا، عبادت کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے جب یہ ہم اپنی ذمہ داری کما حق کو نبھا نہیں سکتے تو سوائے استغفار کے اور چارہ ہی کوئی نہیں. اس لیے عبادت اور استغفار لازم ملزوم. آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز سے فارغ ہو کے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ. 3 بار کہتے ہیں استغفر اللہ. اسی لیے کہتے ہیں کہ اس قیام میں، اس سجدے میں، اس رکوع میں، اس تشہد میں جتنی تیری عبادت کی، جتنی تسبیحات کہی، جتنی تیری ثنا کہی، اس سے بھی تو وراء الورا ہے. اس کے ادا کرنے میں جو ہم سے کمی رہی ہے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم اس کی معافی طلب کرتے ہیں. استغفر اللہ. یہی سبق اس آیت میں، اور یہی سبق سب انبیاء کرام علیہ السلام نے دی ہے، اور اسی کی تفسیر پوری سورت میں ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے بھی، حضرت صالح علیہ السلام نے بھی، حضرت ہود علیہ السلام نے بھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی، حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی. سب کی دعوت کا بنیادی نقطہ یہی تھا. چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہود علیہ السلام نے کہا ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں ہے. یہی سب انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت رہی. اور حضرت نوح علیہ السلام 950 سال، 2-4 سال، 10 20 50 100 کی بات نہیں، 950 سال تک اللہ کی بندگی کی دعوت دی. اللہ فرماتے وما آمن معه الا قلیل، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ بہت تھوڑے. یہ بہت تھوڑے کتنے ہیں؟ بعض نے کہا صرف 12 تھے، بعض نے کہا صرف 40 تھے. اور 950 سال کی محنتوں کا نتیجہ کتنا ہے؟ 12 یا 40. آج توحید کی بات سمجھ نہیں آتی لوگوں کو، اس پہ ہمیں ملال نہیں آنا چاہیے. انبیاء نے سمجھایا، لوگوں کو بات سمجھ نہیں آئی. اور نوح علیہ السلام نے ترلے بھی کیے، دلائل عقلی بھی دی اور نقلی بھی دیے، لیکن نوح علیہ السلام کی بات قوم کو سمجھ نہیں آئی. انہوں نے یہی کہا لا تذرن ودا ولا سواع ولا یعوث ولا یعوق ولا نصر. ان کو نہیں چھوڑنا، ان بزرگوں کو، ان ہستیوں کو نہیں چھوڑنا. نوح پتہ نہیں کس بات کی دعوت دیتا ہے علیہ السلام. بالآخر 950 سال گزر جانے کے بعد پیغمبر، یاد رکھیں، سب سے زیادہ شفیق ہوتا ہے اپنی امت پر. باپ سے بھی اور ماں سے بھی زیادہ شفیق نبی ہوتا ہے. نبی امت کے لیے سب سے زیادہ شفیق، ماں سے بھی زیادہ شفیق ہوتا ہے. نبی نہیں چاہتا کہ میری امت کو تکلیف آئے. لیکن سوال یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال بعد کرنے کے بعد بالآخر یہ کیوں بات کہی دی؟ رب لا تذرنی فردا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. یارا اے اللہ ان کافروں کا بیڑا ہی غرق کر دے، کوئی اس زمین پر باقی رہے ہی نہ. یہ بد دعا کیوں کی؟ نبی تو بڑا رحیم ہوتا ہے، یہ کیوں بد دعا کی؟ یہ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود یہ بات ارشاد فرما دی تھی. اللہ نے فرمایا تھا کہ اے نوح، اب جتنے مسلمان ہو چکے ہیں یہ ہو گئے، اب ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے. وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ مِّنْ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ إِلَّا مَنْ آمَنَ. اب اور کوئی مسلمان نہیں ہوگا جو ایمان لے آئے، جو ایمان لے آئے. اب اور کوئی مسلمان نہیں ہوگا. جب اس طرح اللہ رب العزت کی طرف سے اس بات کی اطلاع اور خبر مل گئی تب نوح علیہ السلام نے بد دعا کی، پہلے نہیں کی. بات سمجھے؟ پہلے نوح علیہ السلام نے بد دعا نہیں کی. یہ بد دعا اس لیے نہیں کی کہ اس وقت وہ معرض نبوت اور رسالت میں تھے، ان کا فریضہ تھا پہنچانا، وہ پہنچا رہے تھے. لیکن جب رب ذوالجلال والاکرام نے خبر دے دی
کہ اب صورتحال یہ ہے کہ ان میں سے کوئی مسلمان ہونے والا اب آگے نہیں ہے. پھر انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا کی یا اللہ ان کو ملیا میٹ کر دو. پھر اللہ ذو الجلال نے سیلاب بھیجا اور سیلاب آیا ایسا کہ کوئی بھی کافر نہ بچا, اللہ کے اپنا بیٹا بھی نہ بچا. اللہ اکبر کبیر, اپنا بیٹا بھی نہ بچا. یہاں ہمارے لیے ایک قابل غور بات ہے کہ جب بیٹا نہ بچا تو حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کے بارے میں رب ذو الجلال والاکرام سے سوال کر دیا, یا اللہ یہ بیٹا تو میرا تھا, میرا اہل تھا, آپ نے فرمایا تھا کہ میں تیرے اہل کو بچاؤں گا, تو بیٹا میرا اہل ہے, میرے اہل کو کیوں نہیں بچایا؟ اللہ اکبر. رب ذو الجلال والاکرام نے کہا یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح. نبی کا بیٹا بھی کیوں نہ ہو وہ نبی کا اہل نہیں ہے جب نبی کا تابع دار نہیں. نبی کا بیٹا بھی کیوں نہ ہو لیکن وہ نبی کا اہل نہیں جب نبی کا تابع دار نہیں. نبی کا وہ ہے جو نبی کا تابع دار ہے. نبی کا وہ ہے جو نبی کا. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ من تابعنی فہو منی, میرا وہ ہے جو میرا تابع دار ہے. جو میرا تابع دار نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے. نبی کا وہ ہے جو نبی کا فرما بردار ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہی بات حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا کہ انی اعوذک ان تکون من الجاہلین. میں نصیحت کرتا ہوں, خبردار کرتا ہوں کہ آئندہ سوال نہ کرنا, کہیں ایسا نہ ہو کہ جاہلوں میں سے بنا دو. اللہ اکبر کبیرہ. یہ 950 سال بعد کا نتیجہ ہے. اور نوح علیہ السلام نے آگے سے کوئی بات, یا اللہ اتنی جھڑک, اتنی سختی, اتنا سخت حکم, 950 سال سے تیرا جھنڈا اٹھائے رکھا میں نے, تیرا نام سر بلند کیا میں نے, اس کو سرنگو نہیں ہونے دیا قوم کی تمام تر مخالفتوں کے باوجود. آج ایک بات ہوئی ہے تو آپ فرما رہے ہیں کہ ان تکون من الجاہلین. ایک ہی بات ہوئی ہے, 950 سال تک تو کوئی بات میری ایسی ہے نہیں, اب ایک ہوئی ہے اور اتنی جھڑک, اتنی سختی. نوح علیہ السلام نے اس قسم کا کوئی شکوہ نہیں کیا, یہ بات دل میں نہیں آئی, بلکہ فوراً کیا کہا؟ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم. اللہ میں پناہ چاہتا ہوں کہ میں نے یہ سوال کیا ہی کیوں, مجھے یہ سوال نہیں کرنا چاہیے تھا. آئندہ کے لیے پناہ لیتا ہوں. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ اگر آپ نے معاف نہ کیا اور آپ نے اپنی رحمتوں سے نہ ڈھانپا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے, میرا گھاٹا ہی گھاٹا ہے, میرا نقصان ہی نقصان ہے, کوئی نفع میرا نہیں ہے اگر اللہ آپ نے بخشش اور آپ نے مغفرت نہ فرمائی اور آپ نے رحمت نہ فرمائی. یہ ہے ایک انسان کا کام. حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کہا تھا جب آدم علیہ السلام تے رب ذوالجلال نے فرمایا تھا کہ میں نے منع نہیں کیا تھا تم کو اس درخت سے؟ شیطان کو بھی کہا تھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کیا کہا؟ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. حجت شروع کر دی کہ مجھے تو آگ سے, اس کو تو مٹی سے بنایا, مجھے آگ سے بنایا, آگ افضل ہے مٹی سے. دلیلیں دینے لگا, معاذ اللہ ثم استغفر. لیکن جب غلطی ہو جائے اور غلطی پہ دلیلیں نہیں دینی چاہیے, تحفظات ذہن میں نہیں ہونے چاہیے, ذہن میں کوئی تحفظات اپنے بارے میں نہیں ہونے چاہیے. کوئی غلطی پہ ٹوک دے تو یہ نہیں کہنا تم کون نہ کہنے والا, تم اپنا جان میں اپنا جان. اذا قیل لہو, کس طرح ہے قاری صاحب؟ اذا قیل لہو, جب کہا جاتا ہے ان سے کہ اللہ سے ڈرو, اللہ کی اطاعت کرو, تو وہ کیا کرتے ہیں؟ آگے سے تکبر کرتے ہیں, آگے سے تکبر کرتے ہیں. وہ یہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہمیں کون ہوتا ہے ٹوکنے والا؟ ہمیں روکنے والا کون ہوتا ہے؟ یہی کبر کی بیماری ہے جو اصل میں اپنے شیطان کی بیماری تھی. انسان کی خو کیا ہے؟ جب اسے کہا جاتا ہے کہ تم نے یہ کیوں کیا
وہ کہتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکون. وہ یہ نہیں کہتا کہ ایسا ہو گیا ہو ہی جاندہ ہے نا جی، لیکن نہیں، یہ بھی نہیں کہتا. وہ یہی کہتا ہے مجھ سے ہوا مجھے معاف کر دے. نوح علیہ السلام نے بھی یہی کہا اور کچھ نہیں کہا. کوئی حجت، کوئی بہانہ، کوئی تعویل اور کوئی اپنی خدمات کا تذکرہ کہ میں نے اتنی خدمت کی ہے، 950 سال کا تک تان نو ملامت ان کی سنی ہے، اور آج ایک بات ہوئی ہے تو آپ نے اللہ اتنی ناراضگی کا اظہار کیا. یہ کوئی بات ایسی نہیں کی، بلکہ فوراً کیا کہتے ہیں وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ. اگر آپ نے معاف نہ کیا تو اللہ میں خسارہ پانے والا ہوں. یہ ہے انسان، یہ ہے مومن، یہ ہے نبوی طریقہ. اب اس سے ہٹ کے جو بھی ہم طریقہ اختیار کریں گے وہ شیطان کی پیروی میں ہوگا، رحمان اور نبیوں کی پیروی میں اور نیکوں کی پیروی میں نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. تو بہرحال یہ پوری صورت اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت، توحید کی علمبرداری اور توحید کی مخالفت کرنے والوں کا انجام، اس کے تذکرے سے یہ ساری صورت بھری ہوئی. رہ گئی سورہ یوسف، وہ کل مکمل ہوگی انشاءاللہ، تو کل ہی اس کی بات کریں گے. ضروری جو باتیں اس میں ہیں، ویسے تو بہت ساری باتیں ہیں سورۃ یوسف میں، لیکن چند باتوں پہ کل بھی انشاءاللہ آپ سے ذکر کروں گا اللہ تعالیٰ نے چاہا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. لیکن یہ جو اعلان ہوا ہے یہ بھولنے نہ